عزیز مسیحو، میں فادر آرنلڈ ہوں اور میں میلبرن آسٹریلیا میں رہتا ہوں۔ اس اتوار کی انجیل ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت سے متعلق ہے۔ اس انجیل پر روشنی ڈالنے کی بجائے میں نے یسوع کے ادخال یروشلم، جسے ہم کھجوروں کے اتوار کے نام سے جانتے ہیں، اس انجیل پر جو متی رسول کی انجیل کا 21واں باب اور پہلی 11 آیات ہیں، اس انجیل پر غور و خوض کرنے پر ترجیح دی ہے۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یروشلم پہنچنے پر یسوع مسیح کا سفر اپنی آخری منزل مقصود تک پہنچ گیا تھا۔ اب وہ عین تیار تھا کہ وہ داؤد کے شہر یروشلم میں داخل ہو کر اسے اپنے قبضے میں لے لیں۔ تاہم وہ ایک جنگجو بادشاہ کی روپ میں داخل ہونے کی بجائے اس نے ایک حلیم بادشاہ کی روپ میں ایک گدھے پر سوار ہوتے ہوئے یروشلم میں داخل ہوا۔ اس انداز میں بھی جب یسوع یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی۔ اس کی موجودگی اور عوام کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے کاہنوں کے گروہ نے اس واقعہ کو اپنے لیے ایک بڑا چیلنج سمجھا۔ انہوں نے جلد از جلد اس ولولے کو روکنے کا منصوبہ بنایا۔ دراصل اسی ہفتے کے خاتمے تک انہوں نے یسوع کو گرفتار کیا اور مصلوب بھی کیا تھا۔ دیکھنے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یسوع سب کچھ کھو بیٹھا۔ کاہنوں کا غرور تھا کہ آخر کار انہوں نے یسوع کو صفائے ہستی سے مٹا ڈالا، پر یسوع نے ثابت کیا کہ اس کا جی اٹھنا آخر کار اس کی فتح یابی تھی۔ گلیل کے پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہوئے یسوع نے اعلان کیا، آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ آسمان میں اور زمین پر سارا اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ متی 28واں باب 18ویں آیت۔ عزیز مومنین، اس تمہید کے بعد آئیں اب ہم کھجوروں کے اتوار کے واقعہ پر غور کریں گے۔ یسوع نے بڑی خوش اسلوبی سے اس واقعہ کی تیاری کی۔ صاحب ہستی لوگ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، مگر نبی ہمیشہ گدھے پر سوار ہوتے تھے۔ یہ عام سا گدھا نہیں ہوتا تھا جس پر عام لوگ سوار ہوتے ہیں یا جسے بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ گدھا ایک مخصوص نسل کا سفید رنگ اور قد آور گدھا ہوتا تھا۔ اس انجیل سے ہمیں اندازہ حاصل ہوتا ہے
کہ کس احتیاط سے یسوع نے اس گدھے کا چناؤ کیا۔ مرکز انجیل نویس کی انجیل میں ہم یہ خاص تفصیل پاتے ہیں، تم ایک گدھی کا بچہ باندھا ہوا پاؤ گے جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول کر لے آؤ۔ یسوع کو گدھے پر سوار ہوتے ہوئے دیکھ کر ہجوم نہایت حیران ہوئے، پر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک دم انکشاف کیا کہ یہ یسوع آخر کار اس نے عوام کے سامنے واضح کیا کہ میں وہ مسیحا ہوں جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اس انکشاف پر وہ انتہائی خوش تھے۔ انہوں نے اپنے کپڑے راستے پر بچھائے اور درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ پر پھیلائیں، اور ہجوم اس کے آگے آگے اور پیچھے پیچھے آتے تھے، پکار پکار کر کہتے تھے، داؤد کے بیٹے کو ہوشیانہ، داؤد کے بیٹے کو ہوشیانہ۔ اور سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی۔ عزیز مسیحو، اپنی زندگی میں یہ پہلی اور واحد واقعہ تھا کہ یسوع نے عوام کو کھلی اجازت دی کہ وہ ان سے متعلق نعرہ بازیوں سے ان کی جذبات کا اظہار کریں اور اسے نبی، بادشاہ اور مسیحا تسلیم کریں۔ اور جب دور دراز علاقوں سے آنے والے یہودیوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، لوگوں نے کیا کہا؟ یہ جلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ یعنی انہوں نے انہی الفاظوں سے یسوع کا تعارف کروایا جسے کاہن، فقی اور فریسی نفرت کرتے تھے۔ یہ قصہ عزیزو یہیں اختتام پر نہیں پہنچا۔ اسی انجیل کے بیان کی 12ویں تا 16ویں آیات میں درج ہے کہ یسوع نے ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے نکال دیا، اور اندھے اور لنگڑے جو ہیکل میں تھے انہیں شفا بخشی۔ ہیکل میں بھی لڑکے پکارتے رہے، ہوشیانہ، داؤد کے بیٹے کو ہوشیانہ۔ گو کاہن وغیرہ انتہائی طیش کے عالم میں تھے، مگر وہ یسوع کے خلاف کوئی قدم نہیں لے سکے۔ اس طرح عزیزو یسوع مسیح نے انہیں ثابت کیا کہ ہیکل ان کی ملکیت نہیں ہے، کہ ہیکل ان کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اس کے آسمانی باپ کا مسکن ہے۔ اور آج وہ یروشلم اور ہیکل میں داخل ہو کر اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اسیسی کے مقدس فرانسس اس انجیل پر غور و خوض کرتے ہوئے اس کی التجا تھی
اس کی التجا اور دعا تھی، اے خداوند مجھے اپنا گدھا بنا دے، اے خداوند مجھے اپنا گدھا بنا دے۔ یہ الفاظ سن کر آپ شاید بھوکلا گئے ہوں گے کہ مقدس فرانسس، جس کے جسم پر یسوع کے پانچوں کے 5 زخموں کے نشان نقش تھے، وہ یہ الفاظ کیسے کہہ سکتا تھا؟ دراصل اس کی پوری التجا یہ تھی، اے خداوند مجھے اپنا گدھا بنا دے تاکہ اس گدھے کی طرح میں بھی تجھے جگہ جگہ لے جا سکوں۔ اس عید کے موقع پر ہم بھی مقدس فرانسس کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اس عید کے موقع پر ہم بھی مقدس فرانسس کی دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اے خداوند مجھے تیرا گدھا یا تیری گدھی بنا دے تاکہ میرے ذریعے تیری پہچان ہو۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب ہم پاک شراکت لیتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اس وقت ہم میں آ بستا ہے، اور مقدس فرانسس کی التجا مجھ میں پوری ہوتی ہے۔ اس وقت ہم خداوند یسوع کا گدھا یا گدھی بنتے ہیں۔ میری دعا ہے عزیز مسیحو کہ خاص کر روزوں کے اس آخری ہفتے کے دوران ہم اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی پاکیزہ زندگی اور مثالی زندگی گزاریں کہ ہمارے ذریعے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان ہو۔ آمین۔